تار اور کھمبے ختم، اب بجلی ملے گی بغیر تاروں کے۔ جی ہاں بالکل، وہ وقت دور نہیں جب آپ کے گھروں تک بجلی بغیر تاروں کے پہنچے گی، لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ آئیے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ تاروں کے بغیر بجلی کی ترسیل ممکن ہے، اور آج کل محدود پیمانے پر ہم اسے استعمال بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے موبائل فون، سمارٹ واچز اور کچھ دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز کو چارج کرنے کے لیے وائرلیس چارجنگ پیڈز استعمال ہوتے ہیں۔ یہ انڈکٹیو کاپلنگ کے اصول پر کام کرتے ہیں، جہاں قریب پڑی ہوئی ایک کوائل ایک مقناطیسی فیلڈ پیدا کرتی ہے اور اس کے ذریعے دوسرے کوائل میں بجلی منتقل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو شعاؤں کا استعمال کر کے بھی بجلی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہے۔ یہ طریقہ کار خلا میں مصنوعی سیاروں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے ابھی تحقیق کے مراحل میں ہے۔ اب اگلا مرحلہ اور سوال یہ ہے کہ کیا بڑے پیمانے اور زیادہ فاصلے پر تاروں کے بغیر بجلی کی ترسیل ممکن ہے یا نہیں؟ تو اس کی مثال نیوزی لینڈ کی ہے، جہاں وائرلیس بجلی کی ترسیل کے حوالے سے بہت اہم تجربات ہوئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی ایک کمپنی ایمراڈ اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے۔ ایمراڈ نے نیوزی لینڈ کی دوسری سب سے بڑی بجلی تقسیم کرنے والی کمپنی پاور کو کے ساتھ شراکت داری کی ہے تاکہ اس ٹیکنالوجی کی جانچ کی جا سکے۔ ایمراڈ نے ایک ایسا نظام تیار کیا ہے جو بجلی کو تاروں کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتا ہے۔ یہ نظام مائکرو ویو شعاؤں یعنی مائکرو ویو بیمز کو استعمال کرتا ہے۔ اس نظام کے مین اجزاء اور ان کا کام کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ ٹرانسمیٹنگ اینٹینا بجلی کو مائکرو ویو کی توانائی میں تبدیل کرتا ہے، پھر مائکرو ویو بیم ایک سیدھی لائن میں سفر کرتی ہے۔ یہ توانائی کو بہت کم نقصان کے ساتھ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک منتقل کرتی ہے۔ دوسرے سرے پر ایک خاص ریسیور ہوتا ہے جو ان مائکرو ویو شعاؤں کو دوبارہ بجلی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ابھی تک اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایمراڈ نے کامیابی سے انڈور ماحول میں چھوٹے پیمانے پر وائرلیس بجلی منتقل کرنے کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن وسیع پیمانے اور لمبے فاصلوں کے لیے فی الوقت ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر کام جاری ہے، اور ابھی تک کی ڈیولپمنٹس کے مطابق بڑے پیمانے پر اور زیادہ فاصلوں جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک تک وائرلیس بجلی کی ترسیل کرنا ابھی تک عملی طور پر ممکن نہیں ہے، جس کی چند بڑی وجوہات جیسے کہ وائرلیس بجلی کی ترسیل میں زیادہ فاصلے پر بہت زیادہ توانائی ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ مائکرو ویو کی زیادہ طاقت والی شعاعیں یا ہائی فریکوینسی والی مقناطیسی فیلڈز انسانوں اور ماحول کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر لاگو کرنا بہت مہنگا ہے، اس لیے ان ساری معلومات کی بنیاد پر ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ابھی تک ہوئی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر مستقبل میں شاید ہم وائرلیس ٹیکنالوجی کو چھوٹے پیمانے پر کچھ زیادہ استعمال کریں گے، جیسے وائرلیس چارجنگ کا دائرہ کار بڑھانا وغیرہ، لیکن بڑے پیمانے پر ہائی وولٹیج کی ترسیل کے لیے روایتی تاروں کا نظام ہی آنے والے وقت میں بھی غالب رہے گا۔ تاہم اس میدان میں مسلسل تحقیق ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسا بریک تھرو ہو جو اس صورتحال کو بدل دے۔ یاد رہے کہ مشہور برقی سائنسدان نکولا ٹیسلا نے اپنے وقت میں اس کا خواب دیکھا تھا اور اس پر کام بھی کیا تھا، لیکن ٹیکنالوجی اور مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے خواب کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے۔ ان کا نظریہ تھا کہ زمینی فضا کو ایک کنڈکٹر کے طور پر استعمال کیا جائے اور فضا میں ہائی فریکوینسی لہروں کے ذریعے بجلی بھیجی جائے۔ ان کا یہ کانسیپٹ ٹیسلا کوائل کہلاتا ہے۔ ان کے کام کے بارے میں کچھ معلومات کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ 1899 میں انہوں نے 200 بلبز کو 40 کلومیٹر دوری سے بغیر تاروں کے بجلی مہیا کر کے چلایا تھا۔